السلام علیکم کلاس. میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ورلڈ ٹائمز اکیڈمی میں. آج ہم ایک پاکستان اسٹڈی کی ٹاپک کر رہے ہیں کہ امرتسر مسکر، اس کا مطلب جلیانوالہ باغ. اب ہم اس میں سے بہت سارے ڈریس میں کوشچن آتے ہیں، یہ ٹوکن کوشچن ہیں. اس کی تھوڑی ہم میں سے وضاحت کریں گے، یہاں پہ ٹاپک کو تھوڑا الیبوریٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو کوشچن آتے ہیں اس ٹاپک کے بہت اہم ہوتے ہیں. مطلب اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہوگا تو ہمیں جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم ایم ایس کیوز کی بک ریفر کریں. ہم ٹاپک کا تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیں، اس کی تھوڑی میں سے یہاں پہ ہم وضاحت کر رہے ہیں. تو جتنے بھی اس میں سے ٹوکن کوشچن آئیں گے وہ آپ جو ہے نا حل کریں گے. یہ کوشچن جلدی کریکٹ کر کے جائیں گے. تو یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ واقعہ جو جلیانوالہ باغ جو ہے وہ بہت مشہور ایک واقعہ ہے. جس طرح سے ہم پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن پاکستان اسٹڈی میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ جو پہلا یہ واقعہ ہے یہ پاکستان بننے کے پہلے کا واقعہ ہے. یہ کب ہوا؟ یہ 13 اپریل 1919 میں ہوا. تو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل سے تھوڑی اسٹڈی کریں کہ امرتسر جو ہے نا یہ ایک سٹی ہے، وہ انڈیا میں ہے. مطلب مسکر کا مطلب یہ ہے کہ قتل عام. جس طرح سے یہ ہمارا لاہور ہے، لاہور کے بعد جو ہے نا یہ لاہور ہو گیا، اس کے بعد جو ہے نا یہ امرتسر ہے، ایک سٹی کا نام ہے، شہر کا نام ہے. تو جلیانوالہ باغ کا مطلب ہے یہ ایک باغ ہے، اس کا نام ہے جلیانوالہ باغ. مطلب یہ واقعہ کیوں ہوا، کب پیش ہوا، اس کا پیچھے کیا ریزن تھا. تو سب کانٹیننٹ میں یہاں پہ سارے مسلمان، سکھ اور ہندو سارے میں سے انگریزوں کے خلاف احتجاج کرے کہ یہاں پہ بھاگ جائیں. تو اس کے خلاف مختلف یہ انگریز جو ہے نا اس کے خلاف مختلف قانون پیش کرتے تھے. تو یہ اس واقعے میں کے پیچھے جو ہے وہ پروٹیسٹ کرتے تھے اگینسٹ راولہ ایکٹ. راولہ ایک انگریز تھا، انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ انہوں نے کب قانون پاس کیا تھا؟ 18 مارچ 1919 میں. تقریباً ایک مہینے پہلے میں سے جب یہ واقعہ ہوا، اس کے ایک مہینے پہلے جو نا اس نے قانون پاس کیا تھا. وہ قانون یہ تھا کہ امپریزمنٹ وداؤٹ ٹرائل. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین آرمی میں جو گورنمنٹ جو تھی اس وقت وہ صرف برطانیہ کی تھی، تو اس میں آرمی بھی برطانیہ کی تھی. تو اس کو انہوں نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ برطانوی آرمی کسی انڈین آرمی میں سے مطلب انڈین آدمی کو گرفتار کرے گی اور اس کی ٹرائل بھی نہیں ہوگی. حالانکہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی آدمی گرفتار ہوتا ہے تو 24 گھنٹے میں اس کو جو ہے نا کورٹ میں پیش کرتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فردر اس کی انکوائری ہوتی ہے. تو یہ قانون یہ ہو گیا کہ بھائی دیکھیں ہم گرفتار تو کریں گے لیکن اس کا نہ کوئی ٹرائل چلے گا نہ کوئی اور ہوگا. مطلب یہ تو اغوا کا کیس ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا. تو ایک جنرل تھا، لوگ وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو ایک جنرل تھا، کرنل تھا آرمی کا، اس کا نام تھا جنرل ڈائر. اس نے کیا کیا کہ یہ جیسے بہت سارے تقریباً 1000 سے 1500 تک یہ لوگ تھے، اس میں بچے بھی تھے، اس میں وومنس بھی تھی، اس طرح عورتیں بھی تھی بہت سارے. تو یہ باغ میں ایک کٹھے ہو گئے. اس باغ کے تینوں سائڈ جو ہے نا بلڈنگ تھی، 3 سائڈ اس میں کیا تھی؟ بلڈنگ تھی. انہوں نے اپنے ٹروپس یہاں پہ کھڑے کر دیے اور اس نے کیا کیا کہ ایک آرڈر دیا کہ گولی چلاؤ. اس واقعے میں اس نے اتنے دیر تک گولی چلائی جس تک اس کی ٹروپس نے جواب نہیں دیا اور گولیاں ختم نہیں ہوگی، تب تک انہوں نے اس کی آرمی نے کیا کیا کہ گولیاں چلائی. تو اس میں سے تقریباً 1000 سے لے کر 1500 لوگ جو ہے نا شہید ہو گئے. تو یہ بیسیکلی ایک واقعہ تھا. اور جنرل ڈائر کو یہ کوشچن آئے گا، اگر یہ پوچھیں گا تو جنرل ڈائر کو کس نے قتل کیا، بدلہ کس نے لیا؟ تو یہ ادھم سنگھ تھے، انڈین فریڈم فائٹر. 13 مارچ 1940 میں اس کو مارا، اس کا بدلہ دیا امرتسر
جو اس نے قتل عام کیا تھا انڈیا میں، اس کا اس نے بدلہ لیا۔ تو یہ فرینڈس، یہ تھوڑا ایک واقعہ ہم نے تھوڑا ڈیٹیل سے اس کو الیبوریٹ کیا۔ تو یہ مینس کوشچن مینس کیسے کریں گے، دیکھیں یہ اگر کوشچن آ جائے تو یہ واقعہ کب ہوا، تو یہ ہم نے یہ ڈیٹیل لکھی، کیوں ہوا، راولا ایکٹ کے خلاف کیا، پیپل جو ہے نا اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ راولا ایکٹ کب پیش ہوا، یہ ہم نے یہاں پہ ڈیٹ لکھی 18 مارچ 1919 میں۔ یہ راولا ایکٹ ہے کیا کہ امپریسمنٹ وداؤٹ ٹرائل، اور کس نے آرڈر دیا کہ گولی چلاؤ، یہ جنرل ڈائر تھا، ٹھیک ہے۔ جنرل ڈائر کو کس نے قتل کیا، ادھم سنگھ تھا۔ بیسیکلی یہ تھوڑا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا اور تھوڑا اس کی ڈیٹیل بھی سمجھی۔ اب جو ہے نا اس کے جتنے بھی کوشچن آئیں گے وہ ہم آرام سے حل کر سکتے ہیں۔ اوکے ڈیئر فرینڈس۔